السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ اوم برلا ایک بار پھر لوک سبھا کے اسپیکر بن گئے ہیں۔ ایوان میں بدھ کو انہیں صوتی ووٹ کے ذریعے اسپیکر منتخب کیا گیا۔ برلا لوک سبھا کے اسپیکر منتخب ہونے کے بعد روایت کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی اور اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے انہیں کرسی تک پہنچایا۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے اسپیکر کا عہدہ سنبھالنے کے بعد اوم برلا کو مبارکباد بھی پیش کی۔ وہیں نیشنل ڈیموکریٹک الائنس نے راجستھان کے کوٹا سے MP اوم برلا کو اسپیکر عہدے کے لیے تیسری بار اپنا امیدوار بنایا تھا، جنہوں نے الیکشن جیت لیا ہے۔ وہیں اپوزیشن انڈیا بلاک نے کیرلا کے 8 بار کے رکن پارلیمنٹ سریش کو میدان میں اتارا تھا۔ لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے بھی اوم برلا کو لوک سبھا اسپیکر بننے پر مبارکباد دی۔ اس دوران راہل گاندھی نے کہا کہ حکومت کے پاس نمبر ہے، لیکن اپوزیشن بھی ہندوستانی عوام کی آواز ہے۔ The question is not how efficiently the House is run. The question is how much of India's voice is being allowed to be heard in this House. So the idea, Speaker Sir, the idea that you can run the House efficiently by silencing the voice of the opposition is a non-democratic idea. And this election has shown that the people of India expect the opposition to defend the constitution, the Samvidhan of this country. And we are confident that by allowing the opposition to speak, by allowing us to represent the people of India, you will do your duty of defending the constitution of India. راہل نے کہا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ اپوزیشن کی آواز کو بھی ایوان میں اٹھانے دیا جائے۔ وہیں اوم برلا کو اسپیکر چنے جانے کے بعد شیو سینا رہنما سنجے راؤت نے بیان دیا اور کہا کہ ہم نے ایوان میں اپنی آواز بلند کی ہے، اور کہا کہ اوم برلا کی مخالفت اس لیے ہوئی تھی کہ انہوں نے ایک ہی جھٹکے میں 100 MPs کو معطل کیا تھا۔ ایسا تو ایمرجنسی دور میں بھی نہیں ہوا تھا۔ یہ بھی دکھایا کہ ہم آپ کے سامنے کھڑے رہیں گے اور ہیں، لیکن ڈویژن کی مانگ نہیں کی اور بہت ہی شانتی پورن طریقے سے اوم برلا جی کو ضرورت کیوں ہے؟ یہی لوک سبھا ادھیش ہے جو ایک جھٹکے میں 100 سے زیادہ سانسدوں کو نلمبت کر رہا تھا۔ آفت کال میں ایسا نہیں ہوا۔ MIM کے قومی صدر اور حیدرآباد سے رکن پارلیمنٹ اسدالدین اویسی کے خلاف صدر مملکت دروپدی مرمو سے شکایت کی گئی ہے۔ ایڈوکیٹ ونیت جندل نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے آئین ہند کے آرٹیکل 103 کے تحت صدر کے سامنے شکایت درج کرائی ہے، جس میں فلسطین کے تئیں اپنی وفاداری دکھانے کے لیے اویسی کو آرٹیکل 102 کے تحت نااہل قرار دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ان کے علاوہ ایڈوکیٹ ہری شنکر جین نے بھی صدر دروپدی مرمو سے اسدالدین اویسی کے خلاف شکایت کی ہے اور ان کی نااہلی کا مطالبہ کیا ہے۔ اسدالدین اویسی کے پارلیمنٹ میں حلف برداری کے دوران جے فلسطین کا نعرہ لگانے کے بعد متعدد ارکان پارلیمنٹ نے اعتراض، BJP کے کئی اراکین پارلیمنٹ نے اعتراض ظاہر کیا تھا۔ جب اویسی سے ان کے نعرے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ کس نے کیا کہا اور کیا نہیں کہا، سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ تو سب آپ کے سامنے ہے، سب بول رہے ہیں، کیا نہیں بول رہے ہیں۔ ہم کیا بولے؟ ہم جے بھیم، جے تلنگانہ، جے فلسطین۔ تو انہوں نے فلسطین پہ آبجیکشن اٹھایا تھا BJP نے۔ کیسا خلاف ہے؟ کیسا خلاف ہے؟ کیسا خلاف ہے؟ بتائیے، بتاؤ کون سا سمویدھان کا پروویژن ہے؟ اچھا، تو آپ کہہ رہے ہیں آپ نے ارے سب نے کیا کیا کہا وہ تو سن لیجیے نا۔ معذرے کہ جب اسدالدین اویسی کا نام حلف لینے کے لیے پکارا گیا تو کئی BJP لیڈران GSR کا نعرہ لگا کر اویسی کا مذاق اڑانے کی، انہیں نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے تھے، جس کے بعد انہوں نے اللہ کے نام سے حلف لیا اور جے بھیم جے میم کے ساتھ جے فلسطین اللہ اکبر کا نعرہ بھی لگایا، جس پر BJP نے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ حالانکہ چیئرمین نے اسے ریکارڈ سے ہٹا دیا ہے، لیکن BJP کا ہنگامہ وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ اور اسی کو لے کر جب اسدالدین اویسی سے کسی میڈیا نمائندے نے کہا کہ یہ تو ریکارڈ سے ہٹا دیا گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ انہیں جو بولنا تھا انہوں نے بول دیا ہے۔ لیکن آپ کا یہ بولنے کے پیچھے کا ادیش کیا تھا؟ ادیش کیا ہے؟ مظلوم عوام ہے۔ مہاتما گاندھی نے فلسطین کے بارے میں کیا کہا؟ راجدھانی دہلی میں ان دنوں کارپوریشن اور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی ساری توجہ مساجد کے خلاف چل رہی ہے۔ ہندو نواز رہنماؤں کی شکایت پر
انتظامیہ بلڈوزر چلانے کے لیے ہمہ وقت تیار بیٹھا ہے۔ مساجد کے خلاف غیر قانونی قبضے کے نام پر کی جا رہی کارروائی سے مسلمانوں میں شدید ناراضگی پائی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ منگل کو جیسے ہی منگول پوری میں مسجد کے خلاف انہدامی کارروائی کے لیے انتظامیہ کے اہلکار لاؤ لشکر کے ساتھ پہنچے، انہیں زبردست مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ مقامی مسلمان اور خواتین بڑی تعداد میں ڈھال بن کر مسجد کے آگے کھڑے ہو گئے۔ اس احتجاج کے بعد افسران کو انہدامی کارروائی روکنی پڑی۔ تجاوزات ہٹاؤ مہم چلانے والے دہلی میونسپل کارپوریشن نے ایک بیان میں کہا کہ حالات بگڑنے کے بعد مہم روکنی پڑی کیونکہ بڑی تعداد میں بھیڑ جمع ہو گئی تھی اور علاقے میں JCB کے داخلے کو روکنے کے لیے انسانی زنجیر بنا دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ خاتون مظاہرین کی موجودگی نے بھی علاقے میں نظام قانون کی حالت کو پیچیدہ بنا دیا۔ OMCD نے ناجائز ڈھانچہ بتا کر 20 میٹر کا مسجد کا حصہ جو ہے وہ منہدم کر دیا ہے۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کو ٹرائل کورٹ سے ملی ضمانت کو کل دہلی ہائی کورٹ نے خارج کر دیا تھا اور آج اس معاملے میں سپریم کورٹ میں سماعت ہونے والی تھی، لیکن اب لگتا ہے کہ آج اگر سپریم کورٹ سے کیجریوال کو ضمانت مل بھی جاتی ہے تو بھی کیجریوال جیل ہی میں رہیں گے۔ رپورٹ کے مطابق ED کے بعد اب CBI نے گزشتہ روز تہاڑ جیل میں اروند کیجریوال سے تقریباً 1.5 گھنٹے تک پوچھ تاچھ کی، جس کے بعد CBI نے باضابطہ طور پر انہیں گرفتار کر لیا ہے۔ اس سے پہلے انہیں راؤز ایونیو کورٹ میں پیش کیا گیا۔ سماعت کے دوران CBI نے کیجریوال کی تحویل مانگی تھی۔ عام آدمی پارٹی کے راجیہ سبھا کے رکن پارلیمنٹ سنجے سنگھ نے مرکزی حکومت پر کیجریوال کے خلاف بڑی سازش کا الزام عائد کیا۔ انہوں نے کہا کہ CBI کی جانب سے کیجریوال کو فرضی کیس میں گرفتار کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے ED نے انہیں گرفتار کیا تھا اور اس وقت کیجریوال تہاڑ جیل میں بند ہے۔ ایسے سمے میں جب سپریم کورٹ سے اروند کیجریوال جی کو ضمانت ملنے کی پوری سمبھاونا ہے، اس سے پہلے کیندر کی بھاجپا سرکار نے CBI کے ادھیکاریوں کے ساتھ مل کر ایک بڑی سازش رچی ہے، اور یہ سازش ہے اروند کیجریوال کے خلاف CBI کا فرضی مقدمہ تیار کر کے ان کو گرفتار کرنے کی۔ پورا دیش دیکھ رہا ہے BJP کی جاتی، پورا دیش دیکھ رہا ہے کیندر سرکار کا جرم، پورا دیش دیکھ رہا ہے ان کا اتیاچار اور انیائے، اور پورا دیش کیجریوال کے ساتھ کھڑا ہوگا اس انیائے، اس اتیاچار، اس جھوٹے مقدمے کے خلاف۔ کیسے نیائے ملے گا اس دیش کے اندر اگر ایسے ہی جھوٹے مقدمے لگا لگا کے کیجریوال کو جیل میں رکھنے کے ادیش سے، ان کی راجنیتی کو ختم کرنے کے ادیش سے، عام آدمی پارٹی کو برباد کرنے کے ادیش سے یہ کاروائیاں کی جائیں گی۔ کینیا میں جاری پرتشدد مظاہروں کے درمیان ہندوستان نے افریقی ملک میں موجودہ کشیدہ صورتحال کے پیش نظر اپنے شہریوں کو انتہائی احتیاط برتنے کا مشورہ دیا ہے۔ ایک سرکاری اندازے کے مطابق اس وقت کینیا میں تقریباً 20,000 ہندوستانی مقیم ہیں۔ یاد رکھیں کہ کینیا کی پارلیمنٹ کی جانب سے ٹیکس میں اضافے کا متنازع بل منظور کیے جانے کے بعد کینیا کی راجدھانی نیروبی اور ملک کے دیگر شہروں میں پرتشدد جھڑپیں اور مظاہرے ہو رہے ہیں۔ مظاہرین نے کینیا کے صدر روٹو پر 2022 میں صدر بننے کے بعد عوام کو دھوکہ دینے کا الزام عائد کیا ہے۔ مظاہرین نے الزام لگایا کہ روٹو نے غریبوں کی مدد کا وعدہ کیا تھا۔ انہوں نے ٹیکسوں میں اضافہ نہ کرنے اور قرضوں کی لاگت کو کم کرنے کے لیے حکومت کے نئے فائنانس بل کو یکسر مسترد کرنے کی بات کی تھی، لیکن وہ اپنے وعدوں پر پورے نہیں اترے۔ منگل کو احتجاج کرنے والے مظاہرین نے کینیا کے پارلیمنٹ میں داخل ہونے کی کوشش کی اور اسے آگ لگا دی۔ پولیس نے مظاہرین پر فائرنگ کی، جس سے کم از کم 10 مظاہرین ہلاک اور 50 سے زائد زخمی ہوئے۔ نیٹ UG امتحان میں بے ضابطگی اور پیپر لیک کے معاملے پر اپوزیشن پارٹیاں خصوصاً کانگریس مودی حکومت کے خلاف زوردار انداز میں آواز اٹھا رہی ہے۔ لگاتار اس امتحان کو منسوخ کر کے دوبارہ امتحان منعقد کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ نیٹ کے تعلق سے شدید ہوتے ہوئے تنازع کے درمیان مختلف ریاستوں میں گرفتاریوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اسی درمیان آج تک میڈیا ادارے نے آپریشن نیٹ کے نام سے ایک سٹنگ آپریشن کیا ہے اور اس کا دعویٰ ہے کہ نیٹ پیپر کو 700 اسٹوڈنٹس کے لیے لیک کرایا گیا تھا۔ آج تک کا دعویٰ ہے کہ اس کی اسپیشل تحقیقاتی ٹیم نے اس پیپر لیک مافیا سے جڑے شخص کو تلاش کیا ہے، جس نے کچھ ماہ قبل پیپر لیک کی پیشن گوئی بھی کی تھی۔ اس کا نام وجندر گپتا بتایا جا رہا ہے۔ یہ 200 سے 300 کروڑ کا ریکٹ بتایا گیا ہے۔ آج تک کی ٹیم نے خفیہ کیمرے پر جب وجندر گپتا سے بات کی تو صرف نیٹ ہی نہیں بلکہ دیگر پیپر لیک کے معاملات سے متعلق بھی کئی بڑے انکشافات ہوئے ہیں۔
رپورٹ کے مطابق خفیہ کیمرے میں وجیندر گپتا نے قبول کیا کہ نیٹ کا پیپر اس کے پاس امتحان شروع ہونے سے 2 گھنٹے پہلے آ چکا تھا۔ وجیندر گپتا نے نہ صرف اپنے سیاہ کارنامے کا انکشاف کیا بلکہ NTA کی بھی قری کھول کر رکھ دی۔ وجیندر گپتا وہی ہے جس کا اس سال مارچ میں مبینہ طور سے ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا جس میں وہ نیٹ امتحان کے پیپر لیک کی پیشن گوئی کر رہا تھا۔ غزہ میں قتل عام کا سلسلہ نہیں تھم رہا، لگاتار اسرائیلی افواج بے گھر فلسطینیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ شمالی غزہ کے بیت لاہیہ قصبے میں اسرائیلی درندوں نے ایک گھر کو منہدم کر دیا اور اس میں مرنے والوں کی تعداد 15 سے تجاوز کر گئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ 40 افراد گھر میں موجود تھے جن میں زیادہ تر بچے اور خواتین تھیں اور ان پر حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا گیا ہے۔ وہیں غزہ میں حالات بگڑتے جا رہے ہیں۔ تھوڑے سے کھانے کے لیے فلسطینیوں کو لمبی لمبی قطاروں میں گھنٹوں کھڑے رہنا پڑتا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ جنگ کے ساتھ بھوک بھی جو ہے وہ جان لیوا بنتی جا رہی ہے۔ وہیں اقوام متحدہ نے بھی اب خبردار کیا ہے کہ اگر دنیا یوں ہی خاموش تماشائی بنی رہی تو غزہ کو صومالیہ میں آئے 2011 جیسے قحط کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جہاں کم از کم 2.5 لاکھ لوگ قحط کی وجہ سے ہلاک ہو گئے تھے۔ وہیں اقوام متحدہ کی ایجنسی کے مطابق اسرائیل دانستہ طور پر غزہ میں پناہ گاہوں کو بھی نشانہ بنا رہا ہے۔ بتا دیں کہ گزشتہ دنوں بھی اسرائیل نے پناہ گاہ کو نشانہ بنایا تھا جس کی وجہ سے کئی فلسطینی جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے، اور اب بھی جو ہے وہ وہاں پر لگاتار بمباری جاری ہے اور جنگ بندی کے تعلق سے ابھی تک کوئی ٹھوس پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ وہ اسرائیلی فوج نے حماس کے سیاسی رہنما اسماعیل ہنیہ کی بہن کو بھی ایک حملے میں شہید کر دیا ہے۔ حماس کی سیاسی رہنما اسماعیل ہنیہ نے اپنی بہن کی حالیہ شہادت کے بعد ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنگ بندی کی کوئی بھی تجویز جو غزہ میں اسرائیل کی جارحیت کے خاتمے کی ضمانت نہیں دیتی وہ معاہدہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر مجرمانہ دشمن یہ سوچتا ہے کہ میرے خاندان کو نشانہ بنانے سے ہمارا موقف یا مزاحمت کا موقف بدل جائے گا تو وہ فریب میں مبتلا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تحریک نے تمام ممکنہ لچک فراہم کی اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ان تمام منصوبوں پر اتفاق کیا جو تجویز کیے گئے تھے، بشرطے کہ اس کا نتیجہ جرائم کا خاتمہ، جارحیت کا خاتمہ اور غزہ کی پٹی سے مکمل انخلا ہو۔ وہیں بتا دیں کہ ہانیہ کی بہن ان 10 افراد میں شامل تھی جن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ شاطی کیمپ پر اسرائیلی حملے میں جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں۔ وہیں سعودی عرب میں خانہ کعبہ کی کلید بردار شیخ ڈاکٹر صالح الشیبی کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد یہ ذمہ داری شیخ عبد الوہاب بن زین العابدین الشیبی کو سونپ دی گئی ہے۔ فتح مکہ کے بعد اب تک کلید برداروں میں شیخ عبد الوہاب الشیبی کا 78واں نمبر ہے جنہیں یہ ذمہ داری دی گئی ہے۔ خانہ کعبہ کے 77ویں کلید بردار شیخ ڈاکٹر صالح الشیبی گزشتہ دنوں 80 برس کی عمر میں فانی دنیا کو خیر بات کہہ گئے تھے، جنہیں مکے کے معروف قبرستان معلیٰ میں سپرد خاک کیا گیا ہے۔ بین الاقوامی فوجداری عدالت نے یوکرین پر روس کے حملے کے دوران کیے گئے جرائم کے الزام میں سابق روسی وزیر دفاع اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل کو ان کی گرفتاری کے وارنٹ جو ہے وہ جاری کر دیے ہیں۔ عالمی فوجداری عدالت نے کہا ہے کہ روس کے سابق وزیر دفاع سرگئی شوگیو اور فوجی جنرل نے یوکرین میں شہریوں اور ان کے املاک پر بلا جواز میزائل حملے کر کے جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کا ارتکاب کیا ہے۔ ICC کے ججوں نے کہا کہ اس بات پر یقین کرنے کے لیے معقول بنیادیں بھی موجود ہیں اور ان دونوں نے روسی مسلح افواج کی طرف سے یوکرین کی رہائشی عمارتوں پر میزائل حملوں کی ذمہ داری بھی قبول کی تھی۔ وہیں روس کی سلامتی کونسل نے عالمی عدالت کے اس فیصلے کو روس کے خلاف مغرب کی ہائبرڈ جنگ قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ صرف ہوا کا جھونکا ہے، یہ ICC کے دائرے اختیار میں نہیں آتا ہے۔ تو ناظرین خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrkhabar.com پر رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین جاتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔